السلام علیکم۔ سنن نسائی میں ایک دعا رپورٹ ہوئی ہے، بہت ہی خوبصورت حسین الفاظ ہیں اس دعا کے۔ نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا، وہ نماز ختم کر چکا ہے اور تشہد کی حالت میں یہ کہہ رہا ہے، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، یا اللہ بِأَنَّكَ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ، اے اللہ اس چیز کی بنا پر کہ تو واحد ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ تو کسی سے جنا گیا ہے نہ تجھ سے کوئی جنا ہے۔ سورہ اخلاص بیچ میں بیسیکلی انکلوڈ ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، بس تو اکیلا ہے، یکتا ہے اور اکیلا ہی ہے، تیرا کوئی ہمسر نہیں۔ أَن تَغْفِرَ لِلذُّنُوبِ، میرے گناہوں کی بخشش کر دے، مغفرت کر دے۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، بے شک تو بہت بخشنے والا اور مہربان ہے، بخشش کرنے والا ہے گناہوں کی۔ جب یہ دعا اس شخص نے پڑھ لی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری بخشش ہو گئی، اس کی بخشش ہو گئی، اس کی بخشش ہو گئی اور اس کی بخشش ہو گئی۔ تو انسان کی زندگی میں کوئی بھی اگر پریشانی آتی ہے تو بیسیکلی اس کی اپنے ہی ہاتھوں سے کمائے ہوئے گناہ ہوتے ہیں جو بعض اوقات رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی چیز میں ایکسل کرنا ہے تو ظاہری سی بات ہے ان رکاوٹوں کو دور کرنا پڑے گا، ان آبسٹیکلز کو دور کرنا پڑے گا، تبھی آپ پرفارم اچھا کر پائیں گے۔ وہ روڑے ہٹانے پڑیں گے، وہ پتھر ہٹانے پڑیں گے اگر آپ سیدھی طرح چلنا چاہتے ہیں کسی جگہ پہ۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس دعا کو مانگنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ زیادہ سے زیادہ ہماری زبان پر مغفرت والے الفاظ رہیں اللہ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم ہر وقت مغفرت طلب کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔